بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی کے حقوق جو مرد کے ذمے ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ نکاح کی وجہ سے جو دنیا و آخرت کے فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ میاں بیوی میں محبت اور اتفاق ہو تب حاصل ہوتے۔ محبت اور اتفاق کا ذریعہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق معلوم ہو اور ان کو ادا بھی کرتے ہو۔ اس لیے بطور نمونہ کچھ حقوق بتائے جاتے ہیں تاکہ معلوم کر کے عمل کیا جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کہ بیوی کے حقوق جو مرد کے ذمے ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو، تم خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک تم میں اپنے ماتحت پر اختیار رکھتا ہے، اس لیے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے سپرد جو چیزیں تھی ان میں تم نے کیا کیا۔ جیسا کہ عورتوں کے ذمے مرد کا گھر ہوتا ہے اور اس کے بچوں پر بھی اختیار ہوتا ہے، اور اس سے بھی گھر والوں کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی کہ تم نے اپنے گھر والوں کی حق ادا کیے یا نہیں۔ قرآن و حدیث بتلا رہا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے ذمے کچھ حقوق ہیں جن کے بارے میں ان سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ تو ہر مرد اور عورت کے لیے یہ بات ضروری ہوئی کہ اپنے کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچائے اور ان کو دین کے خلاف کاموں سے روکنے کی کوشش کرے۔ اب ہم اپنی حالت میں غور کریں کہ ان حکموں کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں اور ان کو اللہ و رسول کے حکموں کے موافق ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو مرد کی ان حقوق کو ادا کرتے ہیں جو ان کے ذمے ہے، اور نہ عورتیں ادا کرتی ہے۔ عورتیں بس اتنا سمجھتی ہے کہ مردوں کو کھلا دیا، پلا دیا، اگر کوئی بچہ ہوا تو ان کو ہگا دیا، موتا دیا۔ ان کو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہماری آمدنی کتنی ہے اور کہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے اور کتنا خرچ کرنا چاہیے۔ نہ خرچ کرنے کا خیال، نہ اولاد کو دین سکھانے کا خیال۔ اسی طرح مردوں کو اس کا خیال نہیں ہوتا کہ دنیا کے حقوق کے ساتھ عورتوں کے دینی حقوق بھی ہمارے ذمے ہے۔ گھر میں آ کر یہ تو پوچھتے ہیں کہ کھانا تیار ہوا یا نہیں، مگر یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ تم نے نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں۔ مگر جب مرد ہی بے نماز ہے تو عورتوں کو نمازی کیسے بنائے؟ اور بعض مرد ایسے ہیں کہ عورتوں کے دنیاوی حقوق بھی ادا نہیں کرتے، بیوی سے بالکل بے فکر رہتے ہیں، یہاں تک کہ گھر میں بھی نہیں سوتے اور بیوی کے اس حقوق سے بھی غافل ہے، حالانکہ رات کو اس کے پاس گھر میں سونا بھی اس کا کوئی شرعی حق ہے۔ بعض مرد عورتوں سے بولتے بھی نہیں۔ بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو بزرگ اور دیندار بھی کہلاتے ہیں اور کسی بزرگ سے مرید بھی ہے، نماز، روزے اور ذکر کے پابند ہے، اپنے نزدیک جنت خرید رہے ہیں، مگر بیوی کے حقوق سے غافل ہے۔ یاد رکھو، بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ ایک وقت میں اس سے بات چیت بھی کی جائے اور اس کی تکلیف کی اور آرام کی باتیں سنی جاوے اور دل لگی کی باتوں سے اس کو خوش کیا جاوے، مگر اس حق سے دنیا دار اور دیندار سبھی غافل ہے۔ بعض مرد بات بات میں عورتوں کی خطائیں نکالتے ہیں اور اسی وجہ سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ گھر میں سونا بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیوی پر بھی ایسا رعب جمائے جیسا نوکروں پر جمایا کرتے ہیں؟ یہ نہایت سنگ دلی ہے۔ بھلا غور تو کیجئے، کیا آپ اپنے دوستوں پر ایسا رعب جما سکتے ہیں جیسا کہ نوکروں پر جمایا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے تو سارے دوست آپ کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے۔ دوستوں کے ساتھ نوکروں جیسا برتاؤ عقل مند آدمی نہیں کر سکتا۔ دیکھو، تجربے کی بات ہے کہ جس وقت آدمی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب یار دوست الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ تک بھی آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر بیوی ہر حالت میں مرد کا ساتھ دیتی ہے، اور بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے کسی بھائی بہن سے بھی نہیں پہنچتی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں۔ پھر کیا یہ ستم ہی نہیں ہے کہ مرد ان کو نوکروں کے برابر کرنا چاہتے ہیں؟ اور کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ان کو پاؤں کا جوتا سمجھا جائے؟ میرے دوستوں، ان کو تو اپنے گھر کا چراغ اور آبادی کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ کیا یہ گجب نہیں ہے کہ اگر بیوی کسی وقت بات چیت میں بطور ناز کوئی بات
کہہ دے تو ان کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ بات چیت اور ملنا ملانا سب چھوڑ دیا جاتا ہے اور گالی گلوچ سے پیش آتے ہیں اور اس کو گھر سے دھکے دیے جاتے ہیں اور بے بس و مظلوم کو گھر سے باہر نکال کر کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا جہاں تیرا دل چاہے، اور وہ بے بس سوائے رونے کے کچھ نہیں کر سکتی۔ حالانکہ اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ہنسی اور دل لگی اور اس کے ناز نخرے کو گوارا کیا جائے اور اس کی بدتمیزی کو برداشت کیا جائے۔ ان حقوق کو مردوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا، یوں چاہتے ہیں کہ عورتیں باندیا کی طرف تابعدار ہو کر رہے اور ہماری کسی بات کا الٹ جواب نہ دے۔ بعض مرد یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں ہماری طرح تمیزدار اور سلیقے مند ہو کر رہے، اور جب کسی عورت سے کوئی بات بدتمیزی کی ہو جاتی ہے تو اس پر سخت سزا دی جاتی۔ یاد رکھو، ایک حق عورتوں کا یہ بھی ہے کہ ان کی بدتمیزی کو برداشت کیا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں بتایا، اس لیے اس کی عادتوں میں ٹیڑھا پن لازمی ہے۔ اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ بس اس سے نفع اٹھانا ہے تو ٹیڑھے پن کے ساتھ نفع اٹھاتے رہو، اور مناسب بھی یہی ہے کہ عورتوں میں تھوڑی سی بدتمیزی بھی ہو، کیونکہ زیادہ تر بدتمیز وہی ہوتی ہے جو سیدھی سادی ہوتی ہے، اور ایسی عورتیں پارسا ہوتی ہے، اور جو بڑی تمیزدار اور سلیقہ مند ہوتی ہے وہ بہت ہی چالاک ہوتی ہے۔ شرم و حیا ان میں کم ہوتی ہے، اور جو سیدھی سادی ہے وہ اپنے مرد کی تاکیداری اور جانثار ہوتی ہے۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ وہ خود بیمار ہے، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں، مگر اسی حالت میں اگر کہیں مرد بیمار ہو گیا تو اپنی بیماری کو بھول جاتی ہے۔ ان کو کسی طرح چین نہیں پڑتی، ہر وقت مرد کی خدمت میں لگی رہتی ہے، اور یہ تو روز مرہ کی بات ہے کہ عورتیں خود کھانا آخر میں کھاتی ہے اور سب سے پہلے مردوں کو کھلا دیتی ہے، اور بعض دفعہ آخر میں کوئی مہمان آ گیا تو خود بھوکی رہے گی اور وہ کھانا مہمان کے واسطے بھیج دے گی۔ اگر اس کے کھانے کے بعد کچھ بچ گیا تو کھا لیا، ورنہ فاقہ کر لیا۔ اگر مرد کبھی آدھی رات کو سفر سے آ گیا تو اسی وقت اپنا آرام چھوڑ کر اس کے لیے کھانا پکائے گی اور اس کی خدمت میں لگ جائے گی۔ تو اس طرح کی عورتیں جو مرد پر مر مٹے زیادہ تر وہی ہوتی ہے جو تھوڑی بدتمیز بھی ہو۔ تمیزداروں میں یہ باتیں نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ عورتوں کی بدتمیزی سے دل تو دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا علاج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو دین کی کتابیں پڑھاؤ یا سناؤ۔ علم دین سے ان کی عادتیں درست ہو جائے گی، خدا کا خوف دل میں پیدا ہوگا، مرد کے حقوق معلوم ہوں گے۔ باقی یہ امید مت رکھو کہ یہ بالکل تم جیسی ہو جائے گی، کیونکہ ان میں جو پیدائشی کزی ہے وہ نہیں جا سکتی۔ اس لیے مرد کو اتنا سخت مزاج نہ ہونا چاہیے کہ بیوی کی ذرا سی بدتمیزی پر غصہ کیا کرے۔ بعض مرد ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ آپ تو خوب بنے ڈھنے رہتے ہیں اور بیوی کو فقیروں کی طرح رکھتے ہیں، نہ ان کے کپڑوں کا خیال، اور نہ کھانے کے لیے روٹی اور نہ دال، بلکہ ایک ایک پیسے سے اس کو تنگ رکھتے ہیں۔ یہ بڑی حق تلفی ہے اور ظلم ہے۔ بعض مرد ایسی گندی طبیعت کے ہوتے ہیں کہ بدکار عورتوں میں اپنا منہ کالا کرتے ہیں اور ان کے گھروں میں حوروں سے مثل بیویاں موجود ہوتی ہیں، ان کی طرف رخ بھی نہیں کرتے۔ مگر ہندوستان کی عورتیں صادر و شاکر ہے کہ وہ رونے دھونے کے سوا اور کچھ نہیں کرتی، کسی کے سامنے اپنے مرد کا عیب نہیں کھولتی۔ غرض کی ان خوبیوں کا بدلہ یہ ہے کہ بیویوں پر رحم کرو اور ان کے حقوق ضائع کرو، دوزخ نہ خریدو۔ یہ سبق سیکھنے کے لیے 3 حکایتیں ہیں جو ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔